باتیں اور یادیں. جی مسرت اعجاز خان صاحب، بہت سٹرگل کیا آپ نے حکومت کو یہ باور کرانے میں کہ یہ شعبہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس سے معیشت اوپر جا سکتی ہے. آپ کی اپنے جو ساتھی کمیونٹی کے لوگ تھے انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا کہ یا خالی آپ اکیلے یہ جنگ لڑتے رہے؟ شروع میں تو راجہ صاحب کوئی لوگ سمجھ نہیں سکے میری بات کو، لیکن الحمدللہ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے قیام کے بعد فیڈریشن میں پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے بہت بہترین لوگ شامل ہوئے. صحیح. نتیجے کے طور پر یہ ہم لوگوں کا جتنا کام رہا ایک ٹیم کی حیثیت سے رہا، اور آپ یہ سمجھیں کہ جو بھی اچیومنٹ آج ہم ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے کر رہے ہیں وہ فیڈریشن آف ریئلٹر کی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے، یہ کوئی انفرادی معاملہ نہیں. میں سر چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ٹیم کے جو چیدہ لوگ ہیں ان کے بھی نام لیں تاکہ ان کو بھی تھوڑی سی اور تحریک ملے اور ان کا نام بھی چلے. راج صاحب دیکھیں، ہمارے سردار طاہر صاحب بہت ایکٹیو انسان ہیں ماشاءاللہ. آپ ان کو مختلف جگہوں پہ بہت متحرک دیکھیں گے. صحیح. اس کے بعد آپ آگے جائیں تو ہمارے وائس چیئرمین گل نجیب عباسی صاحب بہت پرانے سیاستدان، بہت مجھب ہیں، بہت جگہوں پہ پریزیڈنٹ انہوں رہے. پھر ہمارے شاہد محمود صاحب ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں DHA لاہور کے اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سندھ آپ کے پنجاب کے. کاشف شاہ صاحب ہیں. راحیل ہارون ہے جو پورے پاکستان کی جتنی بحریہ ٹاؤن ہے ان کا چیئرمین ہے، انتہائی متحرک نوجوان ہے. پھر آپ خیبر پختونخوا کی طرف آ جائیں تو جاوید خٹک صاحب ہیں، انجینئر عامر صاحب ہیں، ہمارے آفریدی صاحب ہیں جو بہت ایکٹیو ہیں، بہت ماشاءاللہ آگے ہیں. آپ لاہور میں جائیں تو جاوید ناصر صاحب بہت ایکٹیو آدمی ہیں، بہت بڑی کمانڈ ہے ان کی، بہت زبردست ایکٹیویٹیز ہیں. آپ بلوچستان چلے جائیں تو امیر حمزہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اصغر خان ہیں بلوچستان سے. لاہور سے میاں نعیم صاحب ہیں، مبشر صاحب ہیں. ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی یہ 26 لوگوں کا ایک ایسا زبردست گلدستہ ہے، ایک ایسے لوگ ہیں کہ ہر ایک کے پیچھے ایک لمبی جدوجہد، ایک ویژن، تعلیم اور بہت سوچ بچار اور ہارڈ ورک. صحیح. ہر شخص ایک دوسرے پہ سبقت رکھتا ہے. اچھا سر، جو لوگ اس بزنس سے وابستہ ہیں، جو انویسٹ کرتے ہیں، جو خریدار ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ کا بزنس کس طریقے سے ہوتا ہے. ایک عام بندہ، متوسط طبقے کا، مڈل کلاس کا بندہ، عوام جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ریل اسٹیٹ کے لوگ ہوتے ہیں یہ بیوقوف بناتے ہیں اور آپ کو وہ چیز مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں اور آپ کو کہیں نہ کہیں بیوقوف بنا دیتے ہیں اور اپنے کمیشن کے چکر میں بہت زیادہ حصہ لے جاتے ہیں. کیا یہ درست ہے سر؟ راجہ صاحب آپ سے گزارش کروں، اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو اسلام آباد جب بنا نا جی، تو یہاں پر ہمارے پاس 2 قسم کے کلائنٹ آتے تھے. ایک بہت جینیس، PhD اسکالر، بڑی بڑی پوسٹوں کے لوگ. ہم ان کو ریئل اسٹیٹ کے بارے میں لاکھ کنونس کرتے تھے، 10 میں سے شاید ایک آدھ آدمی ہماری ایڈوائس پہ چلتا تھا. صحیح. اسی زمانے میں گجر خان بیول سے، میرپور سے، اٹک سے، یہ تمام وہ لوگ تھے جو باہر کی دنیا میں گئے لیکن دنیا کے اعتبار سے ان کی اتنی تعلیم یا اتنا ویژن لوگ کاؤنٹ نہیں کرتے تھے. انٹائرلی انہوں نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ پہ ڈیپینڈ کیا. صحیح. آج کے دن میں اسلام آباد کی 70% ٹاپ پرائم لوکیشن کی جو پراپرٹیز ہیں وہ تمام کی تمام گجر خان والوں کی، اٹک والوں کی، میرپور والوں کی، جیلم والوں کی ہے. میرا خیال ہے اس میں پختونخوا کے لوگوں کو، جی خیبر پختونخوا کے لوگوں کا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. صحیح. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ پہ بھروسہ کیا آج الحمدللہ ان کی اولادیں لیوش زندگی گزار رہی ہیں. صحیح. تو اگر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بددیانت ہوتا، خدا نہ خواستہ، تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تو بہت عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا، ان کے انویسٹر تباہ و برباد ہوتے. آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ لوگ جو تعلیمی لحاظ سے کم تھے انہوں نے ہم پہ بھروسہ کیا، آج ان کی نسلیں V8 میں، بنگلوں میں، فارم ہاؤسز میں، بلو ایریا کے پلازے، جنا سپر کے پلازے. یہ ایک سب سے بڑی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اپنے انویسٹر کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے، قطعی طور پہ نہیں کر سکتا. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اپنے انویسٹر کی زندگی بنا سکتا ہے. اوکے. لیکن سر جہاں آپ نے بتایا کہ جس نے انویسٹ کیا وہ ان کے بچے، ان کی نسلیں وہ بہت عیاشی کی زندگی گزاری، لیکن ریئل اسٹیٹ کے لوگ بھی ماشاءاللہ بہت پھلے پھولے ہیں. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، ریئل اسٹیٹ کے لوگ بہت پھلے پھولے نہیں ہیں. 10 لاکھ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اس ملک میں، 10 لاکھ. صحیح. ذہن میں رکھیے کہ اس 10 لاکھ میں سے 10% کے پاس بھی ذاتی گاڑی نہیں ہے. صحیح. یعنی یہ تاثر درست نہیں ہے قطعی طور پہ. آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی 10% ریئل اسٹیٹ. آپ صرف یہ دیکھتے ہیں
اسلام آباد کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، بحریہ کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، ڈی ایچ اے کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ. سر یہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے یہ اس ملک کا 10% ہے. آپ چھوٹے علاقوں کے، چھوٹے قصبوں کے اور ایک درمیانہ کام کرنے والے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو دیکھیں، وہ بڑی مشکل سے اپنی زندگی کی گاڑی چلا رہا ہے. اچھا سر، میں اسلام آباد کے حوالے سے سی ڈی اے کے جو اس کا کردار ہے اس حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سی ڈی اے نے وہ کردار ادا کیا جس کی اسلام آباد کو ضرورت تھی، اور جیسا اسلام آباد ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہے، یا اس میں اور کام کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ نہیں راجہ صاحب، سی ڈی اے نے معذرت کے ساتھ اسلام آباد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. میں اس اسلام آباد میں 60 سے ہوں راجہ صاحب. میں نے اس اسلام آباد کی وہ خوبصورتی دیکھی ہے جو شاید سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی نہ ہو. ہم اتنے بہترین انداز سے اس اسلام آباد میں رہتے تھے. میں آپ سے شیئر کروں، یہ جو کچی آبادی کے پاس نالے ہیں نا راجہ صاحب، ہم ان نالوں میں اتنا صاف شفاف پانی تھا کہ ہم ان میں نہایا کرتے تھے، اور بعض جگہوں پہ ہم نے سوئمنگ کیا کرتے تھے. ان پانیوں کے اندر مچھلیاں تھیں بڑی خوبصورت، اور مزہ آ جاتا تھا کہ آدمی وہاں جا کے دوپہر کو نہائے. درست. یہ وہ سی ڈی اے ہے جس نے اب اگر اس نالے میں آپ پاؤں ڈالیں نا تو آپ کے پاؤں میں چھالے نکل آئیں گے، آپ کی اسکن برباد ہو جائے گی. اسلام آباد کو برباد کرنے والا جو ادارہ ہے نا وہ سی ڈی اے. اوکے، میں چاہوں گا کہ 2-3 سٹیپ آپ ہمارے کیمرے کے ذریعے، ہمارے مائک کے ذریعے بتائیں، عوام کو بتائیں، جو کرتا دھرتا ہے ان کو بتائیں کہ کیا ایسے 2-3 سٹیپ یا 4 سٹیپ لینے چاہیے جس سے اسلام آباد بہتر ہو سکتا ہے، دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آ سکتا ہے. دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کسی بھی شہر کے وہ لوگ جن کو شہر سے محبت ہو ان کو سی ڈی اے اپنے بورڈ میں شامل کریں. آپ بیوروکریسی لاہور سے اٹھا کے لے آتے ہیں، آپ ادھر سے اٹھا کے لے آتے ہیں. یہ جو بڑے 22 گریڈ کے 21 گریڈ کے افسر ہوتے ہیں ان کی اکثریت تو ملک چھوڑ کے چلی جاتی ہے. جب تک آپ کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوگی، اسٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے. بالکل اسٹیک ہولڈر ہونا چاہیے اور محبت ہونی چاہیے. صحیح. آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات اسلام آباد سے ہوں، وہ اسلام آباد کے شہریوں کو اس میں شامل کریں، دل اور ذہن جڑے ہوں اسلام آباد. بالکل جڑے ہوئے، بالکل جڑے. ایک سٹیپ ہو گیا. دوسرے نمبر پر سی ڈی اے کے پاس جتنا بجٹ بھی آئے وہ کبھی بھی پریشر میں آ کے حکومت کے دوسرے کاموں کی طرف نہ خرچ کریں. صحیح. پہلے موٹر وے میں چلا گیا، پھر میٹرو میں چلا گیا. یہ وہ بجٹ ہے جو اسلام آباد کے ہر شہری پہ، اسلام آباد پہ لگنا چاہیے. صحیح. لیکن اس کو اٹھا کے لوہے پہ لگا دیتے ہیں، بجری پہ لگا دیتے ہیں. اس کام کو ختم ہونا چاہیے. اوکے، ایک سٹیپ اور بتائیے، تیسرا سٹیپ. اور تیسری بات یہ ہے کہ سی ڈی اے کے اندر تمام پبلک ڈیلنگ کے جتنے کام ہیں اس پہ جو لا گریجویٹ بچیاں ہیں ان کو آپ رکھیں. اگر آپ سی ڈی اے سے رشوت، بدیانتی، بدتمیزی، بد تہذیبی پبلک ڈیلنگ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، پڑھی لکھی باشعور بچیوں کو پبلک ڈیلنگ دیں. دیکھیں سر، بچیاں جو ہیں وہ کبھی کسی سے رشوت نہیں مانگتی. درست. بچیاں کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کرتی. بچیاں اپنی سیٹ چھوڑ کر بھاگنے کی قائل نہیں ہیں. بچیاں اپنے ٹائم پر اپنی سیٹ پہ بیٹھیں گی اور اپنی سیٹ پہ جائیں گی. ٹوٹل تبدیل ہو جائے گی ایک ماحول اس جگہ کا. اچھا سر، کسی بھی علاقے کی خدمت کے لیے، اس کے پھلنے پھولنے کے لیے ایک کردار ہوتا ہے کچی آبادی والوں کا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچی آبادیاں بھی بہت مشروم گروتھ ہوئی ہے ان کی. اس حوالے سے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ راجہ صاحب، کچی آبادی اسلام آباد میں ناسور کی حیثیت رکھتی ہے. آپ یہ دیکھیں، اسلام آباد کے گرد و نواح میں ایسے جگہ ہیں جہاں 15 منٹ کے ڈسٹنس پہ آپ کچی آبادیاں پراپر طریقے سے بسا سکتے ہیں. کسی پلان کے تحت، کسی طریقہ کار کے تحت آپ نے اٹھا کر F6 جیسے سیکٹر میں جہاں ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر آدمی ایک کنال کا پلاٹ 10 کروڑ کا خریدتا ہے، وہاں آپ نے کچی آبادی ڈال دی. اس کچی آبادی کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اس کچی آبادی میں کون رہتا ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے. جتنا کرمنل ہے سب کچی آبادی میں کرائم کرتے ہیں. کچی بستی میں وہ آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان 10 کروڑ والے گھروں والوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کے جا کے گھروں میں کام. راجہ صاحب دیکھیں، گزارش صرف یہ ہے کہ کسی چیز کی آپ قیمت کیا ادا کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھنی ہے. صحیح. آپ اگر ان لوگوں کے لیے ذرا سا شہر سے نکل کر آبادیاں بنائیں اور ایک پبلک ٹرانسپورٹ کا بہتر سسٹم کریں جس میں اگلے 15-20 منٹ میں وہ لوگ کام کرنے کے لیے اسلام آباد میں آ سکیں اور پھر یہاں سے جا سکیں، تو پھر تو معاملہ بہت بہترین ہے. ادروائز میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، F7 کے ساتھ جو کچی آبادی کے ساتھ جو جتنی گلیاں لگ رہی ہیں، عام جگہوں پر اگر کسی گھر کی قیمت 10 کروڑ ہے تو اس گلی میں 6 کروڑ قیمت ہے. اس لیے کہ اس گلی کے باہر اگر کسی بچے کی سائیکل بھی رہ جاتی ہے
تو اگلے 15 منٹ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. اچھا سر، اسلام آباد ایک مخصوص ایریے کو سمجھ لیا گیا، تھوڑا سا اسلام آباد سے آگے نکلیں، کچھ سڑکوں سے تھوڑا سا آگے نکلیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلام آباد نہیں، کسی موہنجودڑو کی کھنڈرات کا شہر ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب تک سی ڈی اے میں دیانتدار لوگ تھے اور قوانین پہ عمل درآمد کرنے والے لوگ تھے، اسلام آباد کچھ اور تھا. میں آپ سے شیئر کروں، بورنگ کا یہ سسٹم تھا کہ ماڈرن وے ڈرائی کلینرز والوں نے بورنگ کرنی تھی، فیلڈ مارشل ایوب خان سے اجازت لی. اسلام آباد میں بورنگ کا کانسیپٹ نہیں تھا، اتنی فراوانی سے پانی ہوا کرتا تھا. اس اسلام آباد میں کسی قسم کی کوئی جو آپ کہتے ہیں نا چیزوں پہ قبضہ کرنا یا کچی آبادی یا وائلیشن یا سرکاری گھروں کی وائلیشن، بعد میں جب خود سی ڈی اے کے لوگوں نے پیسے لے کر کچی آبادیاں وائلیشن کی اجازت دی، صرف نوٹ بنانا شروع کر دیا، خوف خدا ختم ہو گیا. صحیح. نتیجے کے طور پر یہ جو آپ اسلام آباد کی شکل دیکھ رہے ہیں، 30,000 ملازم ہیں. سی ڈی اے ایک مکمل ریاست ہے، اپنی عدالت ہے، اپنی انفورسمنٹ ہے، اپنا لا سیکشن ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، ہاتھ پھیلنے والے لوگوں کے قوانین نہیں. اچھا مسرت اعجاز خان صاحب، کوئی ایسی شخصیت تو آئی ہوگی، چاہے وہ سیاسی شخصیت ہو، چاہے بیوروکریسی کی کوئی شخصیت ہو، جس نے واقعی اسلام آباد کے لیے اس کا حق ادا کیا ہو؟ کوئی نام آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ لاشاری صاحب جب آئے تھے، وہ شخص ہے جس کو کام سے محبت ہے. اس شخص نے اپنے سی ڈی اے کے ٹینیور میں اس اسلام آباد کو بہت حد تک خوبصورت بنایا. 7th ایونیو، 8th ایونیو اور یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سگنل فری کوریڈور، یہ بنیادی طور پر لاشاری صاحب کا ویژن تھا. میں اس شخص کو ایڈمائر کرتا ہوں، کام کرنے والا شخص. اچھا سر، یہ تو ہو گیا عوام کے ذمے بھی. آپ کہہ رہے ہیں میں 60 سے دیکھ رہا ہوں، عوام کے ذمے بھی کوئی خرابی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام آباد بگڑ گیا ہو، یا آپ کچھ کہنا چاہیں ہماری جو اسلام آباد کے رہائشی لوگ ہیں ان کا کیا کردار بنتا ہے؟ دیکھیں، اصل میں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. شہریوں نے بھی اپنے فرائض کو بھلا دیا. جو 50 فٹ کی گلیاں ہیں، آپ اس میں چلے جائیں، سامنے کے گھر والے نے 15 فٹ کی جگہ گھیری ہوئی ہے، ادھر سے 15 فٹ کی جگہ گھیری ہوئی ہے، درمیان میں 20 فٹ کی گلی رہ گئی. نتیجے کے طور پر اگر 2 گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں تو گاڑیوں کی کراسنگ نہیں ہے. حالانکہ 50 فٹ جگہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے گھر کے سامنے 4 گاڑیاں کھڑی ہو سکیں، میرے گھر کے سامنے 4 گاڑیاں، اور یہ 20 فٹ کا سپین بالکل اوپن رہے. صحیح. سرکاری کوارٹروں میں بھی لالچ اور طمع سے لوگوں نے کمرے بنا کر اس کی تمام صورتحال کو خراب کر لیا. پھر اس کے علاوہ مختلف مافیاز کے ہاتھ چڑھ گیا. یہ لوگ بھی اپنے فرائض کو بھول رہے ہیں. کسی جگہ پر بھی گند پھینکتے ہوئے لوگ نہیں سوچتے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں پولیس والا نہیں ہے، سگنل توڑتے ہوئے نہیں سوچتے. کسی شخص کے اندر برداشت تو نام کی نہیں ہے. ہم جب اسلام آباد میں آئے تھے تو ہر اسلام آباد میں گزرنے والا شخص ایک دوسرے کو سلام کرتا تھا. اب تو جو جتنی بڑی گاڑی سے گزرتا ہے وہ دوسرے کو گھورتا ہے. صحیح. وہ جو ایک مورل ہمارے اندر ایک چیزیں تھیں، ایک ہمارے اندر احترام کا جذبہ تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے عام لوگوں کے اندر سے. اچھا سر، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم بیوروکریسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس شخص کو آگے آنا چاہیے جس کا ذہن، جس کا دل، جس کے جو اسٹیک ہولڈر ہو اسلام آباد کا، وہ اس کی باغ ڈور سنبھالے. تو ابھی ہمارے جو میئر ہیں انصر عزیز صاحب، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو واقعی اسلام آباد سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں، اسلام آباد سے محبت کرنے والے شخص کو تو میئر بنایا نہیں کیا. میئر تو جس شخص نے ذاتی طور پر نواز شریف کی بے پناہ خدمت کی، جو ان کے گھر بنائے، جو کچھ بھی کیا، ان خدمات کے اعتراف میں ان کو میئر بنایا گیا. جب آپ بڑے لوگوں کی چاپلوسی کر کے خدمت کر کے میئر بنیں گے تو آپ بڑے لوگوں کے لیے کام کریں گے، عام شہریوں کے لیے نہیں. میں تو مطمئن نہیں ہوں. جی مطلب ہے لوگ کہتے ہیں کہ مسرت اعجاز خان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ٹیم بھی بنا سکتا ہے، اپنا میسج بھی کنوے کر سکتا ہے، لڑ بھی سکتا ہے، اپنے حقوق بھی دلا سکتا ہے. تو مسرت اعجاز خان کیا چاہے گا کہ اسلام آباد میں اگر کیا ذمہ داری اس کو دی جائے تو وہ اس کو بڑے احسن طریقے سے خوبصورتی سے انجام تک پہنچا سکتا ہے اور اسلام آباد کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں، اسلام آباد میں ایجوکیشن کے سسٹم پہ توجہ دی جائے تو سرکاری اسکول پرائیویٹ اسکولوں سے بہت شاندار طریقے سے تعلیمی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. بہترین اسکول ہیں، بہترین لوکیشن ہے، بہترین جگہ ہے. صرف ان کو ٹھیک کرنے کی اور ان کی ایک ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی، قبلہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسلام آباد میں بہترین ہاسپٹل اور بہترین ڈاکٹر ہیں، لیکن طریقہ کار ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے.
پرائیویٹ پریکٹس کی قطعی طور پر کسی سرکاری ڈاکٹر کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور جو بھی آپریشن کے جتنے معاملات ہیں ان کو باقاعدہ طور پر دیکھنے کے لیے ایک وہاں سٹیزن کمیٹی ہونی چاہیے، اس طریقہ کار کے تحت آپ ہاسپٹلس کو ٹوٹل ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد کی عدالتیں کتنا ظلم ہے، کمرشل ایریا کے کمروں کے اندر ججز بیٹھے ہوئے، وہ ججز جو سزائے موت دینے کا اختیار رکھتے ہیں وہ دکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اربوں روپیہ لگا دیتے ہیں کہ جی یہ میٹرو بنا رہے ہیں، یہ روڈ بنا رہے ہیں، یہ سر سب سے ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف دیں، اتنے بہترین طریقے سے انصاف دیں کہ لوگوں کو پتہ لگے۔ اور سب سے زیادہ گزارش یہ کروں گا کہ جو انصاف دینے والے ہیں اگر وہ انصاف دنوں میں دینا شروع کر دیں، جرائم ختم ہو سکتے ہیں۔ یہاں قتل ہوتا ہے، ایک شخص 4 گواہ ہوتے ہیں، موقع کے گواہ ہوتے ہیں، وہ جذباتی ہو کے کہتے ہیں ہم گواہی دیں گے، لیکن عدالت میں معافی چاہتا ہوں عدالت میں گواہوں کو اتنا خوار کیا جاتا ہے سالوں کہ یا تو گواہ بھاگ جاتے ہیں، یا ان کو پریشرائز کر دیا جاتا ہے، یا ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر جو کرمنل ہیں وہ چھوٹتے ہیں، اور عدالتوں سے جب کرمنل چھوٹیں گے تو جرائم میں اضافہ ہوگا۔ ہماری بنیادی یہ 3 چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اوکے سر، آپ نے لاشاری صاحب کا نام لیا کہ ان کی خدمات بہت اچھی ہیں، کچھ اور آپ کے ذہن میں ایسے نام آتے ہیں کہ جن کو اگر یہ ذمہ داری دی جائے، جیسے آپ نے کہا کہ ایک شہریوں کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے یا ایک نظر رکھنے والی کوئی آرگنائزیشن ہونی چاہیے، تو کون سے 3-4 آپ کے ذہن میں نام آتے ہیں؟ دیکھیں سر، اسلام آباد میں چودھری محمد علی ڈپٹی کمشنر تھے، جی، وہ اتنے ریفائن انسان تھے کہ ساری زندگی، میرے خیال میں انہوں نے اسلام آباد میں 30-35 سال سرو کیا۔ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ آج تک انہوں نے زندگی میں کسی سے بدتمیزی نہیں کی اور کسی کا کام روکا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہر شخص ان کا مداح ہے۔ ٹھیک، اسلام آباد پولیس کے اندر محمد عاشق فاروقی ایک ڈی ایس پی تھے، کمال کے انسان تھے۔ ان کے پاس آپ جاتے تھے، آپ کو احساس ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی شخص کیا عزت دینا جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلام آباد میں بہت سارے ہمارے پروفیسر، ہمارے جو اساتذہ ہیں، وہ شاندار شخصیت کے بزنس کمیونٹی کے بھی لوگ ہوں گے، بزنس کمیونٹی کے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ سر آپ بختاوری صاحب کو دیکھ لیں، ظفر بختاوری صاحب ہیں، خالد اتحاد اسٹیل والے ہیں، خالد سوزوکی صاحب والے ہیں۔ میرا مقصد ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد کی عزت اور شان ہے، اور جانتے بھی ہیں، اسلام آباد کی گلی گلی کو جانتے ہیں، ہر شخص ان کا احترام کرتا ہے کیونکہ ان کا ایک کریکٹر ہے۔ صحیح۔ آپ ایسے لوگوں کو جب ایسی جگہوں پر لے کر آئیں گے جہاں پر وہ آج بھی سرو کر سکیں، الحمدللہ صحت مند ہیں، آج بھی ان کے جذبے ہیں، آج بھی ان کے معاملات ہیں، اسلام آباد ٹوٹل تبدیل ہو سکتا ہے۔ اوکے سر، ابھی آپ اپنے ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کی سیاست میں ہیں، جوانی میں سیاست کا ایک جو پیچ ہوتا ہے وہ دماغ میں کسا ہوا ہے، تو کیا آپ چاہیں گے کہ فیوچر میں اسلام آباد کی سیاست میں آ کے آپ میئر بنیں، ڈپٹی میئر بنیں، یا کوئی اور ایسی ذمہ داری لیں کہ آپ نے جو چیزیں بتائیں کہ وہ کر سکیں؟ راج صاحب، میں آپ سے گزارش کروں، ایمانداری اور دیانتداری کی بات ہے کہ یہ سسٹم اتنا گلا سڑا سسٹم ہے کہ اس سسٹم میں آ کر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک اس سسٹم کو تیزاب میں نہیں ڈالا جائے گا اور ایک بہتر سسٹم نہیں آئے گا، میرے کسی جگہ آنے سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میں ایک شطرنج کا چھوٹا سا مورا ہوں گا، لوگ چلائیں گے، میں چلنا نہیں چاہتا۔ ریئل اسٹیٹ کی سیاست میں بھی اس لیے آیا کہ ریئل اسٹیٹ نے مجھے زمین سے بہت عزت کے مقام تک پہنچایا۔ میں قرض ادا کر رہا ہوں اس کاروبار کا، میں صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ کی سیاست میں رہنا چاہتا ہوں، میں صرف ریئل اسٹیٹ کے معاملات کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں صرف ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو عزت کی انتہائی رفتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو وہ عزت دلانا چاہتا ہوں جس کا وہ مستحق ہے۔ اچھا سر، بہت سارے لوگ اوپر سے بڑے خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں، اندر سے بڑے دکھی ہوتے ہیں، بڑے بہادر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اندر سے بڑے بزدل ہوتے ہیں، بڑی ان کی یعنی کہ آؤ بھگت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے اس کیمرے کے ذریعے آپ اپنے دوستوں کو بتائیں کہ مسرت اجاز خان اصل میں ان کی شخصیت کیا ہے؟ راج صاحب، اللہ کا بہت احسان ہے، اس رب نے مجھ پہ بڑی کرم نوازی کی ہے۔ میں نے زندگی 2 اصولوں پہ گزاری، ایک محبت اور ایک شکر گزاری۔ میں اپنے آباء و اجداد کو دیکھتا ہوں اور پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں، اتنا خدا کا شکر ادا کروں، اتنا اس خدا نے نوازا ہے۔ اور محبت مجھے ہر رشتے سے، مجھے اپنی ماں سے دیوانہ وار محبت تھی جو اب نہیں ہے، فوت ہو گئی اس دنیا سے، لیکن آج بھی میرے لیے مجھے اپنے بہن بھائیوں سے شدید محبت ہے۔
مجھے اپنے دوستوں سے شدید محبت ہے, مجھے اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے شدید محبت ہے. اور میں دوستوں کو کہتا ہوں, بعض اوقات لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اعجاز صاحب آپ کے معاشی حیثیت کیا ہے, میں ان سے کہتا ہوں الحمدللہ میں نواز شریف سے, میں آصف زرداری سے, میں ملک ریاض سے, میں ان تمام لوگوں سے بہت امیر ہوں, اس لیے کہ مجھے جو کچھ ملا میں رب کا شکر گزار ہو چکا ہوں, اور پیسے کی جو طلب ہے وہ میری زندگی سے نکل چکی ہے. مجھے جو خدا نے دیا اللہ پاک مجھے اسی مقام پر رکھے, مجھے طلب ختم ہو گئی. لہٰذا جتنا آپ مجھے ویسے خوش دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک نے اس سے کہیں زیادہ مجھے خوش اور مطمئن رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری زندگی میں جو لوگ آئے وہ نکلے نہیں. ہم 8 دوست تھے راجہ صاحب, اور ہماری دوستی کی عمر ہے 55 سال. 55 سال. ان 8 دوستوں میں سے ایک اللہ کو پیارا ہو گیا, ایک بیوی کو پیارا ہو گیا, باقی جو 6 دوست ہیں وہ آج بھی ایک دوسرے کو نہ ملیں تو ہمیں چین نہیں آتا. یہ ممکن نہیں کہ ہم ہفتے میں کم از کم 3 دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا نہ کھائیں. ایک لائٹر سا سوال, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شوہر ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو پیارا نہیں ہوتا؟ جیسے آپ نے ایک کی نشاندہی کی, آپ اپنے بارے میں کہیے, دوسرے دوستوں کے بارے میں کہیے, جنرل بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے, غلامی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ جس سے آپ نے شادی کی آپ ایک غلامی کے بند گئے, یہ تو ایک حقیقت ہے, اور بندنا بھی چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں. ایک خاتون اپنے ماں باپ بہن بھائی خاندان سب کو چھوڑ کے آپ کے لیے آئی اور آپ کے گھر کو, تو آپ کو غلامی میں بندنا چاہیے, لیکن لیول ہوتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ توازن کے ساتھ غلامی بڑی زبردست چیز ہے, لیکن غلامی کل جو ہے نا وہ بربادی ہے. چلے صحیح, توازن ضروری ہے. ایک آخری سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کی کوشش ہے, چاہے وہ پاکستان سے باہر ہے, چاہے پاکستان کے کسی حصے میں رہتا ہے, اس کی یہ ضرور کوشش ہوتی ہے کہ اسلام آباد میں اس کا گھر ہو. ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا یہ سوال ہے, کیا آپ اس چیز کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ ایک شخص ساری عمر اس نے کمائی کی ہو اور 10 اور 20 کروڑ کے گھر میں وہ رہ رہا ہو, یہ اچھی بات ہے؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں, کوئی شخص بھی اپنے لیے نہیں کماتا, ہر شخص کماتا ہے اپنی اولاد کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اور پھر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے بچوں کی تربیت, تعلیم, ضروریات, یہ تمام چیزیں بہت بہترین طریقے سے پوری ہوں. اسلام آباد میں گھر 10 کروڑ کا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے سب سے بہترین شاپنگ سینٹر, ہر چیز اویلیبل, پاکستان کے سب سے بہترین ڈاکٹر اور ہاسپٹل اینی ٹائم آپ کی اپروچ میں, آپ کے تعلیمی ادارے بہترین سے بہترین, اور رہنے کے لیے ایک انتہائی خوبصورت ماحول. اور سب سے بڑی بات, آپ اگر کسی بچوں کو کہیں لے جانا چاہتے ہیں تو 1 گھنٹے کا فاصلہ مری, 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کا فاصلہ نتھیا گلی ایوبیہ, آپ کا 4 سے 5 گھنٹے کا فاصلہ کاغان ناران, 6 گھنٹے 5 گھنٹے کا فاصلہ سوات کا. مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے تمام سوئٹزرلینڈز میں گھنٹوں کے ڈسٹنس پہ جا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر شخص اسلام آباد میں اگر رہنا چاہتا ہے تو بالکل اس کا جائز خواہش ہے, اللہ نے حالات دیے, ضرور رہنا چاہیے. صحیح, بہت شکریہ مسرت اجازت خان, آپ کا بہت شکریہ جی, اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ جناب, بڑی مہربانی. اور ناظرین, سوچ اور ترقی جو آتی ہے یا منزل حاصل کرنے کے لیے جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ سوچ ہی ہوتی ہے. اور اگر ہر شخص اسلام آباد میں رہنے والا, چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ کوئی عام بزنس مین ہے, عام رہائشی ہے, تو اس کو اپنی سوچ بہتر کرنی ہوگی, تو پھر اسلام آباد بھی بہتر ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا کا ایک مثالی شہر ہوگا, اور اب بھی بہتر ہے ماشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور اچھے انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.